اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ ووفاه حسابه والله سريع الحساب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ سراب گرمی میں جو ریت پانی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اسے کہا جاتا ہے، اسی سے ہر بے حقیقت چیز کو سراب کہا جاتا ہے۔ بقیعہ یعنی ہموار میدان، الظمآن پیاس کے معنوں میں ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب یعنی کافر اپنے اعمال کا ثواب دنیا میں ملنے کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں۔ وہ اپنے معبودوں کو خوش کر کے جو جزا لینا چاہتے ہیں وہ ایک سراب کی طرح ہے کہ اس کے واہمے کی نگاہ میں بہت دل فریب ہے، مگر حقیقت و واقعیت سے عاری۔ قیامت کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک ہیچ کے پیچھے گئے ہوئے تھے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ البتہ اللہ کے پاس اپنے برے اعمال کی سزا موجود پائیں گے۔ وَوَفَّاهُ حِسَابَهُ اب اللہ اس کا پورا حساب چکا دے گا۔ اگر کافروں میں اہل کتاب کو بھی شامل سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو نیک اعمال بجا لائیں گے وہ کفر کی وجہ سے ہبط ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کے تمام اعمال سراب کی مانند ہوں گے جن سے وہ قیامت کی پیاس بجھانے کی توقع رکھتے ہوں گے، لیکن نامہ اعمال دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ لم یجد شیئا کافر اپنی تمام تر توقعات ایک سراب سے وابستہ رکھتے ہیں۔ عالم مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال کے خزانہ دار زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو جاتے ہیں، علماء باقی یعنی زندہ ہیں جب تک کہ زمانہ باقی ہے۔ ان کی ذات آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے لیکن ان کی مثالیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب تک رات اور دن زمانے کی گردش باقی ہیں، علماء باقی اور زندہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ عالم زندہ ہوتا ہے خواہ مر جائے، جاہل مردہ ہوتا ہے خواہ زندہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلوں کے درمیان عالم یوں ہوتا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ انبیاء علیہ السلام کو ائمہ علیہ السلام کی عظمت کا اقرار ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا گیا مگر وہ ہماری ولایت و فضیلت کی خاطر۔ انبیاء کے دل نہیں سوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک ہم انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے، اور ہم اپنی پشت پر اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلکہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ لوگوں کے پاس انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہمیں بشارت دینے والا اور عذاب خدا سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا اور ان پر حجت خدا تمام ہو سکے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتے آپ کی مدد کو آئے اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔
اس کے بعد فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، خدا کو ہمارے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو ہماری حالت کا بخوبی علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔